الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے دعا شروع کی تھی صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 جو ہے، جو امام جو بتاتے ہیں وہ دعا جو ماہ رمضان میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ وہ صرف دعا ہی نہیں ہے بلکہ ایک لو ہے، ایک قانون ہے کہ ہم کس انداز میں ماہ رمضان میں داخل ہو تاکہ ہمارے روزے، عبادتیں، دعائیں جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ ہم نے پہلا پارٹ کر لیا تھا، اب ہم دوسرے پارٹ میں آتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو دوسرا پیراگراف ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ میں کہتی ہوں اتنی خوبصورت یہ دعا ہے امام کی، ایک دعا کے ذریعے سے امام نے پوری ایک ہمیں بتا دیا کہ تم لوگوں کو پریکٹیکلی کیسے رہنا ہے، اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے عمل کیسا کرنا ہے۔ تو جو دوسرا پارٹ ہے امام کا وہ بھی اتنا خوبصورت امام کا پارٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں والحمد للہ الذی، پہلے ہم نے کیا تھا الحمد، وہ بھی الحمد ہی تھا، دوسرا بھی الحمد سے شروع کرتے والحمد للہ الذی حبانا بدینہ، کہ کہتے ہیں اور شکر ہے، حمد ہے اس اللہ کی، اللہ کے لیے الذی، جس اللہ نے حبانا، جس نے محبت دی، حبانا بدینہ، جس نے ہمیں محبت دی۔ ایک ہوتا ہے حببہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حببہ۔ حببہ تو پتہ ہے حب کو کہتے ہیں، حب کا مطلب ہوتا ہے بیج، جو دل کے اندر ہم بیج بوتے ہیں اور پھر اس میں سے پلانٹ نکلتے ہیں، وہ جو بیج ہوتا ہے، جو سیڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حبہ۔ اور یہاں پر حببہ کا مطلب ہوتا ہے عشق، عشق اور محبت، شدید محبت کو حبا کہتے ہیں۔ تو یہاں کا حبانا بدینہ، اے اللہ الحمدللہ، ہمیں حمد کرنی چاہیے، ہمیں شکر کرنا چاہیے جب ہم دین پر ہیں، اپنے دین کو جب جانتے ہیں تو کہا الحمدللہ الذی حبانا بدینہ، اس کا حمد ہے کہ اس نے ہمیں دین پہ قائم رکھا، کیونکہ دین پہ قائم رہنا بڑی بات ہے، اس نے چوز کیا۔ حبانا بدینہ، ہمیں عشق دیا اس کے دین کا، واختصنا بملتہ، اور اس نے ہمیں خاص بنایا، واختصنا، اور مخصوص کیا، اختصاص دیا، بہت اسپیشل ہمیں اس نے بنایا، اس نے ہمیں بہت جسے کہتے ہیں چیف جسٹ بنایا، بملتہ، اپنی ملت کے لیے، اپنی دین کے لیے، اور وصبرنا فی سبل احسانہ، اور اس نے ہمیں وصبرنا، اور رستہ دکھایا اور رستہ دیا، فی سبل، رستوں میں، احسانہ، اپنے احسان کے ذریعے اس نے ہمیں اس رستے پہ رکھا، یا کہتے ہیں وَسَبَّلَنَا، اور رستے میں داخل کیا، فی سبل، اس کے رستے میں، احسانی، اپنے احسان کے ذریعے سے اس نے ہمیں اپنے رستے میں داخل کیا۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں دین کا عشق دیا اور تم نے ہمیں بہت اسپیشل بنایا اپنی ملت کے اوپر، اپنے دین اور اپنے قانون اور شریعت پر، اور تم نے اپنے احسان کے ذریعے سے ہمیں اس رستے میں داخل کیا۔ اور کیوں کیا ایسا اے اللہ، کیوں کیا اللہ؟ امام بتاتے ہیں لَنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ إِلَىٰ رِضْوَانِهِ، تاکہ ہم سلک کا مطلب ہوتا ہے کہ طے کرنا، سفر کرنا، جانا، داخل ہونا، تاکہ ہم داخل ہو جائیں، تاکہ ہم حرکت کریں، آگے بڑھیں، اور بِمَنِّهِ، تاکہ ہم اس رستے میں، اس سبل میں، یہ ساری چیزوں میں، اس دین میں آگے بڑھیں، حرکت کریں، بِمَنِّهِ، اس کے احسانوں کے ذریعے سے۔ مننا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مننا کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی جو نعمت ہوتی ہے نا، جس کو کتنے بھی ترازو میں رکھے اور بہت زیادہ نعمتوں کو رکھے، تو ایک ترازو میں مننا کو رکھے، ایک ترازو میں پوری کائنات کو سمیٹ کر رکھ دو، تو مننا کا جو ترازو ہوگا نا وہ پھر بھی اوپر رہے گا، یعنی وہ نیچے نہیں آئے، وہ پھر بھی نیچے رہے گا، یعنی اوپر نہیں آئے گا، اس کو نہیں کر سکتے اس کے ساتھ بیلنس۔ اس قدر مننا جو ہے وہ
بڑی نعمت کو کہتے ہیں. مننا اس نعمت کو کہتے ہیں جس کا حساب ہوتا ہے. مننا جو قرآن میں جو مننا اللہ نے بتایا نا نعمت کس کے لیے، قرآن میں آپ جا کے سورہ جمعہ پڑھیے گا، لقد من علی المومنین، اللہ کہتا ہے میرا مومنین پر یہ احسان ہے کہ میں نے ان کو وہ نعمت دی. مننا کا مطلب ہوتا ہے کتنی بھی اللہ نے نعمتیں دی نا کبھی جتایا نہیں، لیکن مننا وہ نعمت ہوتی ہے جس پہ جتاتے. تو مننا جو کہا لقد من علی المومنین، میں نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ کون سی مننا ہے کہ میں نے ان کو وہ نعمت دی. وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ہے میں نے ان کے ہی بیچ پہ انہی میں سے نبی بنا کر چوز کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں بار بار اللہ نے من اپنے رسول کے لیے کہا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مننا ہے وہ محمد اور آل محمد ہے. یعنی یہاں امام فرماتے ہیں کہ لِنَسْلُكَهَا بِمَنٍ، تاکہ ہم حرکت کریں اس کے دین، اس کے ملت، اس کے رستے کی طرف مننا کے ذریعے سے، احسان کے ذریعے سے، اس کی بڑی بڑی سب سے بڑی نعمت کے ذریعے سے، یعنی محمد اور آل محمد کے ذریعے سے، الہ رضوانی ہی، اس کی رضا کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف دوڑ کے جائیں. حمدن، ایسی حمد، یتقبلہ منا، ایسی حمد جو وہ ہم سے قبول کرتا ہے، ہم سے کبھی بھی وہ ہماری حمد کو ریفیوز نہیں کرتا. وہ یرضا بھی، اور راضی ہوتا ہے بھی اس کے ذریعے سے، انا ہم سے. تو یہاں کتنا خوبصورت میرے امام نے بتا دیا کہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اس نے دین کا عشق دیا، ہمیں مخصوص کیا، ایک رستہ دیا اس کی نعمت کے. مننا وہی میں کہوں گی محمد اور آل محمد کے ذریعے سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کی رضا کی طرف جاتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہماری حمد قبول ہوتی ہے اور جو ہم تعریف کرتے ہیں. اور یرضا بھی انا، اور وہ راضی بھی ہوتا ہے، وہ ذات راضی ہوتی ہے ہمیں اسی مننا کے ذریعے سے. اور پھر اس کے بعد جو پیراگراف آتا ہے اس میں پھر امام فرماتے ہیں والحمد للہ الذی جعل، اور حمد ہے اب الحمدللہ. دیکھیے یہاں پر بھی حمد کی بات آتی ہے، 3 دفعہ یہ جو حمد کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کس طرح سے امام بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کی حمد کرو، اللہ کی حمد کرو، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. کتنا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں نا؟ نہیں، تب بھی ہم اللہ کا احسان تو اتار تو دور کی بات ہے کہ ہم ذرا برابر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. والحمدللہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان. اتنا خوبصورت امام نے بتایا. اور حمد ہے اس اللہ کی ذات کے لیے جس نے قرار دیا من تلک السبل، ان رستوں میں سے، اس رستے سے شہر رمضان، ایک شہر قرار دیا. اتنے اللہ نے ہمیں وے دیے، رستے دیے، ان میں سے ایک جو رستہ ہمارے لیے قرار دیا وہ ہے ایک مہینے کا. اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان، وہ ہے رمضان کا مہینہ. شہر الصیام، ایک ایسا مہینہ جس میں روزے رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے جب پہلے ماہ رمضان میں تفسیر کی تھی دعاؤں کی، تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ سیام کا مطلب ہوتا ہے صوم کا مطلب ہوتا ہے کہ روکنا. صائم کہتے ہیں ایسے گھوڑے کو جو اپنے آپ کو روک دیتا ہے کھانے پینے سے. تو صوم اور سیام روکنے کو، پکڑنے کو، نفس کو، یعنی آگے نہ بڑھنے کو کہتے ہیں صوم. تو اس لیے اس لفظ کا نام سیام رکھا گیا، صوم رکھا گیا، یعنی کھانے پینے سے منع کرنا. تو شہر الصیام ایسا مہینہ جو روزوں کا مہینہ ہے. وہ شہر الاسلام، اے اللہ اتنا خوبصورت امام کہتے ہیں، اور وہ مہینہ جو اسلام کا مہینہ ہے. اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا مہینہ، اس میں روزے، نمازیں، دعائیں، مناجات، درس، دروس، باتیں، خوبصورت لوگ، کتنا اس میں زیادہ ہمیں ملتا ہے. تو واقعی یہ شہر الاسلام بھی ہے. وہ شہر الطہور، یہ نہیں بھولنا چاہیے. ہم لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں، ہم سب چیزوں کے لطف اٹھاتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مہینہ شہر الطہور بھی ہے، کہ وہ جو پاک کرتا ہے، دھو ڈالتا ہے گندگی کو، غلاظت کو کلین کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. اور پھر امام یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ہاں وشہر التمحیص، اور ایک ایسا مہینہ ہے، یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے، یہ تمحیص بھی ہے، یعنی جو مہینہ پاک بھی کرتا ہے لیکن یہ مہینہ آزمائش کا بھی ہے، یہ مہینہ امتحان بھی لیتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد
وشہر القیام، وہ ایسا مہینہ ہے جو قیام کرنے کا ہے، یعنی قیام یعنی وہی نماز قائم کرنا، راتوں کو عبادت کرنا، کھڑے رہنا، پھر نماز شب پڑھنا، اور یہ سب قیام کی میننگ میں آتا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں عبادت کا مہینہ ہے۔ اور خود خداوند عالم جس طرح سے امام نے اس آیت کو اس میں بیان کیا کہ خود خداوند عالم جس طرح سے قرآن میں کہتا ہے الذی انزل فیہ القرآن، اور ایسا مہینہ ہے جس میں الذی اس ذات نے انزل نازل کیا گیا فیہ القرآن، الذی اس مہینے میں نازل کیا گیا فیہ اس میں قرآن، لیکن قرآن کا کیوں قرآن کو نازل کیا گیا؟ ہدن للناس، قرآن جو ہے تاکہ ہدایت کرے لوگوں کے لیے، ہدن للناس وبینات من الہدی، اور وہ ایک واضح کلیئر ایک معجزہ ہے، ایک بیان ہے من الہدی ہدایت میں سے، والفرقان اور وہ فرقان حق اور باطل کو کلیئر کر کے بیان کرتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں چوتھے پیراگراف کی طرف، جس چوتھے پیراگراف میں بھی اتنا خوبصورت امام فرماتے ہیں فَأَبَانَ، بس اس کے بعد یا فَأَبَانَ، یہ وہ وقت ہے، فَأَبَانَ یعنی یہ وہ وقت ہے، بس یہ وہ وقت ہے فضیلتہ علی سائر الشہور، کہ یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ فضیلت اس ماہ شہر رمضان کی جو فضیلت ہے علی سائر الشہور، دوسرے مہینوں کے اوپر، کیوں؟ بما جعل لہ من الحرمات المفور، یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اس کی برتری ہے، اس کی فضیلت، اللہ نے اس کو بافضیلت بنایا ہے دوسرے مہینوں کے اوپر، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، یہ جو اس کا جو پلر ہے یا اس کی جو بیس ہے، جو اس کی جڑ ہے، بما جعل لہ من الحرمات، اس کی جو جڑ ہے، اس کا جو رکھا گیا ہے بنیاد، وہ احترام، بہت زیادہ احترام کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی، من الحرمات الموفورہ، بے انتہا احترام، اور پھر وہ فضائل المشہورہ، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ تمام لوگوں کو پتہ ہے، مشہور یعنی سب کو پتہ ہے، سب کو، فحرم فیہ، بس حرام کر دیا خداوند عالم نے اس مہینے میں ما احل فی غیرہ اعظاما، کہ اس مہینے میں خداوند عالم نے حرام کر دیا ان چیزوں کو فی غیرہ جو دوسرے مہینوں میں حلال تھی، اعظاماً عظیم تھی، یعنی یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے، جسے خوبصورت انداز میں میرے مولا بتاتے ہیں، بہت پیارے انداز میں امام بتاتے ہیں کہ دیکھو پروردگار عالم نے بس یہ اس جگہ پر کیا ہوا کہ اللہ نے اس مہینے کو سب مہینوں کے اوپر جو ہے وہ فضیلت دی، پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر موفور کا مطلب بتایا، وفر یعنی وافر مقدار میں، وافر کا مطلب ہوتا ہے ایسے جیسے پھوٹ پھوٹ کر بہنا، تو یہاں احترام محترم، ایسی اللہ نے اس کو محترم اور احترام والی چیزیں رکھی، اس کو محترم بنائے کہ جیسے پھوٹ پھوٹ کے اس مہینے کے اندر سے نکلتی، کسی مہینے کے اندر اتنی احترام اور وافر مقدار میں محترم چیزیں نہیں دیکھی، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ مشہور ہے، سب کو پتہ ہے، کتنے بھی اسلام کے فرقے ہیں نا ان سب کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، فحرم فیہ ما احل فی غیرہ اعظاما، یعنی امام یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو دوسروں مہینوں میں حلال چیزیں تھیں وہ اس مہینوں میں حرام ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ دن میں کھانا پینا یا پھر وہ جو ہسبینڈ وائف کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دن میں جو ہے وہ حرام ہوتی ہیں، روزے کی حالت میں کھانا پینا اور کچھ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، وحجر فیہ المطاعم ومشارب، اور پھر یہاں پر کہتے ہیں کہ ما احل فی غیرہ اعظاما، اور اللہ نے اس مہینے کو اعظاماً یعنی بہت زیادہ عظیم بنا دیا، وحجر فیہ، الحجر کا مطلب ہوتا ہے حجر، ایک ہوتا ہے حجر ہے والا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حجر ہا والا، تو یہاں ہے والا جو حجر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہجرت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جانا، لیکن جو ہا والا حجر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بلاک کر دینا، بند کر دینا، حجر پتھر کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز جو بہت ٹھوس ہوتی ہے جس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ چیز اندر جا نہیں سکتی، وہ حجر، اور اس کو بلاک کر دیا ہے
فیہ اس کے اندر المطاعم والمشارب یعنی کھانے پینے کو اس کے اندر روک دیا گیا ہے، اکرامن اور اس کو بہت زیادہ کریم بنایا گیا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے، کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اکرامن یعنی اس مہینے کے اکرام کی وجہ سے اللہ نے اس میں کھانے پینے کو منع کر دیا ہے، اس طرح سے منع کر دیا ہے کریم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اگر ہم نے دن کو نہیں کھایا تو اس کے بعد اگر ہم نے اپنے آپ کو روکا تو اللہ جو ہے وہ، کیونکہ یہ مہینے کو اکرامن کہا ہے، اس کا اکرام کیا ہے، احترام کیا ہے، تو یہ مہینہ کریم ہے، ہم نے اپنے آپ کو روکا تو اللہ ہمیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، جو بھی ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں عطا کرے گا۔ وَجَعَلَ لَهُ وَقْتًا بَيِّنًا لَا يُجِيزُ جَلَّ وَعَزَّ أَن يُقَدَّمَ قَبْلَهُ وَلَا يَقْبَلُ أَن يُؤَخَّرَ عَنْهُ۔ اتنے خوبصورت امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس کے اندر وجعل اور قرار دیا لہو اس کے لیے وقتاً بینا، ایک وقت، ایک ٹائم، ایک فکس ٹائم، بینا واضح، کلیئر وقت بتا دیا ہے۔ اور کتنا خوبصورت کہا، لا یجیز جل و عز، اور ہاں اس کے لیے ایک خاص وقت بیان کیا ہے، یعنی یہاں یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو اسلامی مہینے ہیں، چاند کے مہینے، ان میں سے 9واں یہ مہینہ اوپر واضح اور بتا دیا، اور جائز نہیں ہے ان یقدم قبلہ ولا یقبل ان یؤخر عنہ۔ اتنا خوبصورت بتاتے ہیں اللہ نے اس کے لیے ایک وقت، ایک فکس ٹائم مقرر کیا ہے، ایسا ٹائم اللہ عز و جل نے اس کے لیے فکس کیا ہے کہ نہ یہ اپنے وقت سے پہلے آ سکتا ہے، نہ وہ اپنے وقت کے بعد آ سکتا ہے، یعنی فکس جو اس کا ٹائم ہے اسی کے مطابق وہ رہتا ہے۔ اور پھر 5واں پارٹ جو ہے وہ بھی اتنا خوبصورت ہے، اس کے اندر آتے ہیں، یہاں امام فرماتے ہیں ثم فضل لیلۃ واحدۃ من لیالہ علی لیالی الف شہر وسماہا لیلۃ القدر۔ اس مہینے کے اندر اس کی بات کرتے ہیں، ثم فضل پھر اللہ نے فضیلت دی، لیلۃ واحد من لیالہ علی لیالی الف شہر، اللہ نے ایک رات کو بہت بڑی فضیلت دی، حد سے زیادہ بے انتہا فضیلت کے ساتھ، یعنی اتنی فضیلت، فضل کا مطلب ہوتا ہے اتنا دینا کہ وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو اتنی عطا سے اس کو بھرا ہے، اور وہ رات واحد رات ہے، ایک ہی رات ہے بہت زیادہ راتوں میں سے، علی لیالی الف شہر، جس کی فضیلت 1000 رات کے برابر ہے، وَسَمَّاهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور اس کو نام دیا گیا، اس کو پکارتے ہیں لیلۃ القدر، تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، نازل ہوتے، پھر امام جو ہے اس میں اپنی آیت کو بیان کرتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اس کے اندر ملائکہ اور روح بإذن ربہ، رب کے اجازت سے، من کل امر سلام، اور یہ تمام حکم کے ساتھ وہ آتے ہیں اور وہ یہ سلامت رہتی ہے۔ دائم البرکت، یہ ہمیشہ دائم، ہمیشہ اس کے اندر برکت ہوگی، الی طلوع الفجر، جب تک صبح ہوتی ہے، یعنی یہ صبح تک، الی من یشاء من عبادہ بما احکم من قضائہ، یہاں پر وہی آتے ہیں کہ وہ جو رات ہے، یہ رات جو ہوتی ہے وہ دائمی اس کے اندر برکت ہوتی ہے، علامہ یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، احکم من قضا، یعنی ہر ایک کے جو حکم ہے، قضا اور قدر، ہم کسی تقدیر جو ہے وہ اس کے اندر لکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو چھٹا پارٹ آتا ہے، میں جلدی سے اس کو بتاتی ہوں، مجھے بہت بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہم، اب یہاں سے دعا جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، جو اصل پارٹ ہوتے ہیں وہ یہاں سے ابھی شروع ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ، اے اللہ صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد کے اوپر، و الہمنا، یہاں میں کافی دفعہ صلوات کا کر چکی ہوں کہ صلوات کیا ہوتی ہے، محمد اور آل محمد پر ہم بھیجتے ہیں، ایک ہماری صلوات ہوتی ہے، ایک محمد اور آل محمد پر، ایک خدا کی ہوتی ہے۔ جب خدا کی ہوتی ہے تو وہی آ جاتی ہے کہ جب ہم مانگتے ہیں تو وہ اپنے لیے آتی ہے، برکت آتی ہے، اور ہماری جو ہے وہ مغفرت ہے۔ جب ہم محمد اور آل محمد کے لیے مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم محمد اور آل محمد کے لیے وہی رحمت مانگتے ہیں، اللہ جو دیتا ہے وہ ان کے لیے درجات بلند کرتا ہے۔
تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوہ کا میں نے آپ کو اس کی روٹ میننگ بتائی تھی کہ اس کے صلوہ کی صلوہ کی میننگ ہوتی ہے جسے ہم نے سورہ تبت یدا میں پڑھا ہے سیصلی نارا ذات لہب. صلوہ یہ صلوہ کی میننگ ہوتی ہے کہ آگ پر کسی چیز کو پکانا یا بھوننا یا باربیکیو بنانا. تو صلوہ کا مطلب ہوتا ہے پکانا یا بھوننا. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز پہ ہماری ساری کی ساری جتنی بھی ہماری پریشانیاں اسٹریس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری پگھل کر ختم ہو جاتی ہیں. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک انسان محمد اور آل محمد پر جب ہم صلوات بھیجتے ہیں ہم نماز پڑھتے تو ہماری ساری جتنی بھی ہماری پریشانیاں اسٹریس گناہ جو بھی ہمارے اندر غلاظتیں گندگیاں جو بھی ہوتی وہ پگھل کر ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں صلوات. تو انشاءاللہ چھٹے پارٹ کو جو ہمارا چھٹا پارٹ ہے اسے انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم اس کو بیان کروں گی. اور 5 ہم نے کر دیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو بھی میں نے کیا. اور اس کے بعد جو آتا ہے وَأَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَإِجْلَالَ حُرْمَتِهِ کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کروں گی. وصلی اللہ علی محمد.